ما شاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ 8 محرم امام حسین علیہ السلام کے جملے دنیا کے سامنے ہے۔ کہتے ہیں ما لک ضبک اللہ علی فراشک آجلا ولا غفر لک یوم حشرک فواللہ انی لارجو ان لا تأکل من بر العراق الا ییسر۔ تم اس قدر شیطان کی اطاعت پر کیوں ڈٹے ہوئے ہو؟ خدا تمہیں بہت جلد بستر پہ موت دے دے اور قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ خدا کے قسم میں جانتا ہوں کہ عراق کے گندم کہ تھوڑا سا بھی گیہوں مقدار کے علاوہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، یعنی تمہیں بہت کم عمر ملے گی۔ عمر سعد ملعون نے آواز دیا، امام کا مذاق اڑایا، آواز گندم نہ صحیح جو سے کام چلا دے۔ امام نے عمر سعد سے فرمایا کہ تو مجھے قتل کرنے آیا ہے، تیرا گمان ہے کہ ابن زیاد تمہیں رائے کی حکومت دے گا؟ خدا کی قسم تمہیں یہ حکومت کبھی بھی نہیں ملے گی، خدا کی قسم تمہیں یہ حکومت ہرگز نہیں ملے گی، تیرے علاوہ گوارا نہیں ہوگی اور تیری یہ دیرینہ آرزو پوری نہیں ہوگی، لہذا جو چاہو کر لو، میرے بعد دنیا اور آخرت دونوں میں کبھی خوشی کا منہ نہیں دیکھو گے، بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا سر کاٹ کر نیزے پر سوار کر کے کوفے میں پھرایا جا رہا ہے اور شہر کے بچے تجھے پتھر مار رہے ہیں۔ 8 محرم ہے، امام حسین علیہ السلام عمر سعد لعنتی سے ملاقات کرتے ہیں۔ بڑی باتیں ہوتی ہیں اور لمبی باتیں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے کئی باتیں کہیں، اور یقیناً امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو صاحب اختیار ہے۔ یزید ابن حسین عمر سعد کے پاس گیا اور اس کے پاس پہنچ کر اس پر سلام کیا۔ یہ صورت دیکھ کر عمر سعد نے کہا، اے حمدانی، تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں خدا اور رسول کی معرفت نہیں رکھتا ہوں؟ حمدانی نے کہا، اگر تو خود کو مسلمان سمجھتے ہو تو پھر رسول خدا کی اولاد اور اطرت پر کیوں حملہ آور، ان کے قتل کے کیوں ٹھانے ہو؟ فرات کا پانی ان کے لیے کیوں بند کیا ہے؟ لیکن تم نے اسے آل محمد پہ بند کیا اور ان پر پابندی لگائی اور پیاس سے مر جائیں مگر فرات کا ایک قطرہ ان تک نہیں پہنچے، اس کے باوجود تو رد گمان ہے کہ تو خدا رسول کی معرفت رکھتا ہے۔ یہ سن کر عمر سعد نے اپنا سر جھکا لیا، کہا، حمدان، میں جانتا ہوں اس خانوادے کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، مگر کیا کروں، ابن زیاد نے مجھے ایسا کرنے پر حکم دیا۔ تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے جو گفتگو کی ہے کہ عمر سعد کے پاس پیغام دے کر روانہ کیا اور وہ رات کو دونوں فوجیوں کے درمیان علاقے میں ان کی اصلاح کے لیے جائے۔ عمر سعد نے امام کی اس پیشکش کو قبول کیا، چنانچہ رات کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمر سعد نے بھی اپنے 20 فوجیوں کے ساتھ مقررہ جگہ پہ پہنچ گئے۔ حضرت ابا عبداللہ نے جناب ابو الفضل عباس، جناب علی اکبر کے علاوہ باقی دوستوں کو واپس کر دیا۔ اسی طرح ابن سعد نے بھی اپنے بیٹے حفص اور ایک غلام کے علاوہ باقی لوگوں کو واپس کر دیا۔ بہت سی باتیں ہیں جہاں انسان سوچے، ابن زیاد کے نام عمر سعد کا خط، عمر سعد کا بہت بڑا جھوٹ، 8 محرم کو ابن زیاد کا جواب، اور اس کے بعد اسے معزولی کا حکم دے دیا۔ اور عمر سعد کے نام جو خط لکھا ہے اس کا مضمون ہے کہ میں نے تمہیں حسین کی طرف اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم ان سے مشکلات کو دور کرو اور انہیں شر سے بچاؤ اور بات کو لمبا کر دو اور اسے سلامتی اور چھٹکارے اور زندگی کی امید دلاؤ، اور اس کے یعنی کوئی تھا مخبر جو پہنچا رہا تھا، مناسب خیال رکھتے ہو اور ان کی سفارشیں شروع کر دو۔ اب آخر بات سن لو کہ اگر حسین اس کے ساتھی میرے حکم کو مان لیں تو فوراً انہیں میرے پاس بھیج دو، اور اگر نہ مارے تو ان پر اپنی فوج کے ساتھ حملہ کر کے انہیں قتل کر دو، بند کر دو پانی۔ اسی بات کا مستحق نہیں ہے، جب حسین کے قتل کا فریضہ انجام دے چکو تو پھر ان کے جسم کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کرنا، یہ 8 محرم، کیونکہ انہوں نے قطع رحمی کا ارتکاب کیا، ستم روا کیا، الٹی گنگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد ان کی لاش کی پامالی
اسے کوئی نقصان پہنچا سکے گی یا نہیں، لیکن چونکہ میں نے حکم دیا ہے لہذا اس کو انجام دو۔ ابن سعد، اگر تم نے ہماری حکم کی تعمیل نہیں کی تو ہم تمہیں انعام و اکرام سے نوازیں گے، کر لیا تو انعام و اکرام دیں گے اور سرپیچی کریں گے۔ ہمارے لشکر سے فوراً اگر نہیں کیا تو ہمارے لشکر سے معزول ہو جاؤ، ان کی کمال شمر ذیل جوشن کے سپرد کر دو، کیونکہ ہم نے اسے تمہاری جگہ پہ متعین کیا ہے، ورنہ جو ہم نے کہا ہے اس کو پورا کرو۔ تو عزیزان محترم، یہ 8 محرم کا وقت ہے کہ جہاں ظالموں نے ہر ایک اعتبار سے کوشش کی کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیں، یا معاذ اللہ جو ہے یزید جیسے لعنتی اور خبیث کی بیعت کر لیں۔ جو منصوص من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے آئے، وہ دوسرے کی بیعت کیوں کریں؟ لوگ ان کی بیعت کریں۔ تو یقیناً اگر انسان صحیح معنوں میں ہے امام حسین کا مطیع فرما بردار ہے تو عاشور قریب ہے، اپنے آپ کو، اپنے مقام کو دیکھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین چچا ابو القاسم محرم الوسطی سید محمد کاظم یزدی، جو نجف اشرف میں اخلاق کے استاد تھے، انہیں بہت زیادہ شاگرد بھی تھے، اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ روزانہ حرم امیر المؤمنین میں زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے تھے، حتیٰ کہ کبھی کبھی وہ دن میں دوبارہ بھی تلاوت کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ جیسے ان کا جنازہ حرم میں اس جگہ پہ رکھا ہے جس جگہ پہ شیخ مشکور نماز ادا کیا کرتے تھے، اور یہ ان کے جنازے سے نور نکل رہا ہے، اور وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سید نے فرمایا کہ بہت تھوڑے دنوں کے بعد سید ابو القاسم محرر فوت ہو گئے، اور ان کا جنازہ اس جگہ پر رکھا گیا جس کے بارے میں انہوں نے خبر دی تھی۔ ان کا جنازہ الحاج آقا بزرگانی نے پڑھایا اور بتایا تھا کہ مجھے میری موت یہیں ہوگی، میرا جنازہ یہیں دفن ہوگا۔ کیوں؟ زیارت عاشورہ کی وجہ سے انہیں سارے راز ان کے سامنے کھل گئے، اور کوئی چیز ان کے سامنے پردہ نہیں رہا، اور ہر ایک چیزوں کے وہ غیب کے علم رکھنے والے اور غیب کی باتیں جاننے کے لائق ہو گئے۔ تو خداوند عالم ہم کو بھی امام حسین علیہ السلام سے قریب کرے، امام حسین کی یاد منانے کی توفیق فرمائے۔ 8 محرم ہو چکی ہے اور صحیح معنوں میں ہم امام حسین پر رو نہیں پائے۔ امام حسین کچھ دن مہمان ہیں، زیادہ زیادہ امام حسین کی تسبیح، یا کاشف الکرب عن وجل الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یا مولا یا صاحب الزمان۔ آپ کے سامنے ایک فریادی ہے جو سوال کر رہا ہے۔ خدا ہم سب کی عزاداری کو قبول کرے، ہماری زندگی کی آخری عزاداری نہ ہو، غم حسین میں رونے کی دولت دے، امام حسین کا قرب ہو، امام حسین ہمیں خدا تک پہنچائیں، ہمارے سارے معاملات کو حل کریں، ہمیں زیارت امام حسین کا شفا تحفہ عنایت فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا ابو الغیث حسنی، یا ابو الفضل عباس حسنی، العجل علجل یا مولا صاحب الزمان۔